اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هلم شهداءكم الذین یرون ان اللہ حرم هذا۔ آپ فرما دیجئے کہ اپنے گواہوں جو اس پر شہادت دے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام کر دیا ہے۔ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو آپ اس شہادت کی سماعت نہ فرمائیے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ایسے لوگوں کے باطل خیالات کا اتباع مت کرنا جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور اپنے رب کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، آپ فرما دیجئے کیا میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جن کو تمہارے رب نے تم پر حرام فرمایا ہے؟ وہ یہ کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو غربت کی وجہ سے قتل مت کیا کرو۔ نحن نرزقکم وإیاہم، اور ہم ان کو اور تم کو رزق دیں گے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں ان کے پاس بھی مت جاؤ، خواہ وہ اعلانیہ ہو خواہ وہ پوشیدہ ہو۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور جس کا خون کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے اس کو قتل مت کرو، ہاں مگر حق پر۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اس کا تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ سے حرام اور حلال کی چیزیں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون سی چیزیں حرام ہیں۔ اور جو لوگوں نے اللہ کی اجازت کے بغیر، پیغمبر علیہ السلام کی اجازت کے بغیر حرام چیزوں کو حلال کیا اور حلال چیزوں کو حرام کر دیا ہے، ان کی تردید کرتے ہوئے اللہ نے اپنی حلال کردہ چیزوں کی جو صنعت پیش کی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی پڑھ کر سنائی، اور ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ہماری حلال کردہ چیزوں کو حرام کر رہے ہو تو لاؤ دلیل، لاؤ کوئی گواہ جن کے سامنے تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا اور تم یہ حرام ہے یہ حلال ہے، اور میں کہ یہ جھوٹے موٹے گواہ لے کر تمہارے سامنے آ جائیں گے، لیکن آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ ان کی اتباع کریں، ان کی بات مانیں۔ یہ جھوٹ بولنے کے عادی ہیں، اور پھر فرمایا کہ ان کے یہ باطل خیالات ہیں ان کی اتباع نہ کرنا، کیونکہ یہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور پھر اللہ کے برابر اپنے بتوں کو اپنے خداؤں کو لے آتے ہیں۔ اور یہ بات بتلائی گئی اے محبوب، آپ ان کو اس بات کی تعلیم دے دیں
کہ ان کو بتائیں کہ اللہ نے کون سی چیزیں حلال کی ہیں اور کون سی چیزیں حرام کی ہیں۔ سب سے پہلی 5 چیزیں اللہ نے بیان فرمائی۔ پہلی چیز یہ ہے اللہ یشرک بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ دوسری وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کی نافرمانی نہ کرو، ان کو برا بلا نہ کرو۔ تیسری ولا تقتلوا اولادکم لاملاق، مفلسی، غربت، کم رزق کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ یہ بیماری ہمارے ملک کے اندر پائی جاتی ہے، اولاد کے ڈر، رزق کے نہ ہونے کی وجہ سے اولاد کا قتل کرنا۔ کئی لوگ دیکھے ہیں کہ جو یا تو اولاد کو قتل کر دیتے ہیں یا اپنے آپ کو مار دیتے ہیں، حرام کی موت مرتے ہیں یا حرام۔ اور قتل کے بہت سارے طریقے رائج کر رکھے ہیں، ان میں ایک تو یہ ہے کہ بچہ پیدا ہونے پر مار دیا جاتا ہے، یا ماں کے پیٹ کے اندر ہی بچے کو مار دیا جاتا ہے، اور حمل کو ضائع کروا دیا جاتا ہے۔ اور اس طریقے پر اور بہت سارے ڈاکٹروں نے بھی قتل کرنے کے طریقے رائج کر رکھے ہیں، جبکہ علماء کرام نے، مفسرین نے اس بات کی صرف اجازت دی ہے پہلے بچہ چھوٹا ہو اور دودھ پینے والا ہو، اس کی حق تلقی نظر آ رہے ہو، درمیان اس کا ضائع ہونا کسی حد تک جائز ہے، لیکن اس سے بھی احتیاط کرنے کا حکم ہے۔ فرمایا کہ کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین قتل ہونے والے کو بلائیں گے اور ان سے پوچھیں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَ، بتاؤ آپ کو کس جرم میں قتل کیا گیا تھا۔ محدثین نے اس پر حدیثیں بھی پیش فرمائی ہیں اور یہ بتلایا ہے کہ جو لوگ غلط طریقے رائج کرتے ہیں، کسی بھی طرح سے کوئی بھی بچہ اور بچی کسی بھی وجہ سے قتل کیا گیا ہو، اس سے پوچھا جائے گا اور پھر وہ بتائے گا، اس کے سامان کو ذر کے اس کو جہنم کے رہیں گے۔ ہمیں اس بات کا احترام کرنا ہوگا، جو لوگ اس طرح کی گھناؤنی حرکات کرتے ہیں ان کو اللہ رب العالمین اس بات کی تسلی دے رہے ہیں نحن نرزقکم یا نحن نرزقکم وإیاکم، تمہیں جو کھانے کو ملتا ہے یہ کون دے رہا ہے، اور ان کو جو کھانے کو ملے گا وہ کون دے گا۔ ان کو بھی رزق ہم دے رہے ہیں اور آپ کو بھی رزق ہم ہی دے رہے ہیں۔ اور وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، فرمایا کہ جو جتنے بھی ذرائع ہیں فواحش، فحاشی کے، عریانی کے، بد اخلاقی کے، بد دینی کے، ان تمام سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، خواہ وہ علن اعلان ہو یا چھپ کر کرنے والے یا چھپ کر کرتے ہوں، ان تمام سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، پانچویں چیز کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کسی کو ناحق قتل نہ کرو۔ صرف اس وقت قتل کرنے کی اجازت ہے ارباب اقتدار کو، ہر بندے کو قتل کرنے کی اجازت نہیں، کہ جس نے کسی کو قتل کیا ہو اس کا قصاص ہے،
کسی نے زنا کیا ہو اس پر حد ہے، رجم ہے، پتھر مار مار کر مارنا، یہ حکومت کا کام ہے، یعنی ارباب اقتدار کا کام ہے۔ اور جس نے دین سے پھر گیا ہو، مرتد ہو گیا ہو، اس کو قتل کرنے کی اجازت ہے، یہ بھی حکومت کے ذمہ ہے۔ اسی طریقے پر جو زندیق ہو گیا اس کو بھی قتل کرنے کی اجازت ہے، اس صورت میں حکومت کرنے والی ہے۔ وَذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یہ ہماری طرف سے تمہیں تاکید کی جا رہی ہے، جو چیزیں ہم نے حلال کی، جو چیزیں ہم نے حرام کی ہیں، اس سے آگے بڑھنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو عقل اور شعور رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں۔ سمجھ کا مطلب جو ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، یہ حکم ان کے لیے ہے۔ کافر تو کہاں ماننے والا ہے، وہ تو ڈنڈے کی بات مانتا ہے، وہ گولی کی بات مانتا ہے، کوئی اور بات ماننے والا نہیں ہے۔ یہ گولی مارنا بھی حکومت کے ذمہ ہے، بندے کے ذمہ نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کو جتنی چیزوں کے بارے میں اللہ نے ہمیں تاکید فرمائی ہے اس پر ہم سب پانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔